بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اپنی سیریل تاریخ امت اسلامیہ کی 9 نمبر قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہم غزوہ احد کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، قریش کے لیے مدینہ پر چڑھائی کے کئی محرکات جمع ہو چکے تھے۔ تجارتی راستوں کی بندش تبھی کھولی جا سکتی تھی جب مسلمانوں کو نہتہ کیا جاتا۔ بدر کے مقتولین کا انتقام بھی مدینہ پر حملہ کر کے ہی لیا جا سکتا تھا۔ عرب میں اپنی سابقہ آن بان بحال کرنے کا بھی اب ان کے خیال میں اور کوئی طریقہ نہ تھا، لہذا ایک فیصلہ کن جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ قریش نے اپنا سارا تجارتی نفع خرچ کر کے ایک زبردست لشکر تیار کیا، جس میں ان کے حلیف قبیلے اور احابیش کے جنگجو بھی شامل تھے۔ 3000 کے اس لشکر میں 200 گھڑ سوار اور 700 زرہ پوش سپاہی تھے۔ 15 مرثیہ خواں عورتیں بھی تھیں جو بدر کے مقتولین کے نوحے پڑھ کر فوج کو جوش دلاتی تھی۔ اس لشکر کے پابا رکاب ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے بنو غفار کے ایک تیز رفتار سوار کو اطلاعی رکا دے کر مدینہ بھیج دیا۔ چنانچہ لشکر کے پہنچنے سے کئی دن قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یلغار کی اطلاع مل گئی تھی۔ چونکہ مدینہ کے جنوب میں لابے کی کثرت ہے جہاں لڑنا دشوار ہے، لہذا لشکر قریش مدینہ کی چکر کاٹ کر شمال میں پہنچ گیا اور یہاں کوہ احد کے مغرب میں زاخابہ میں خیمہ زن ہوا۔ یہ شوال سن 3 ہجری کے پہلے عشرے کا واقعہ ہے۔ قریش جنگ بدر کا پورا بدلہ لینے چاہتے تھے۔ فتح کے بعد وہ اسی سمت سے مدینہ میں گھس سکتے تھے، کیونکہ باقی 2 اطراف سے مدینہ جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور ایک جانب سے باغات کے دیواروں میں گھرا ہوا تھا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے جنگ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، کیونکہ اتنی بڑی فوج سے 2 بدو مقابلے میں خاصے جانی نقصان کا اندیشہ تھا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہ کر منصورانہ جنگ کی جائے۔ عبداللہ بن ابی بزدلی کی وجہ سے آمنے سامنے کی جنگ سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر نوجوان شمشیر زنی کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ ان میں سے بہت سو کو جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکنے کا رنج بھی تھا اور شہادت کی امنگ بھی ان کے دلوں میں مچل رہی تھی۔ ان کا جوش و خروش دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گھر تشریف لے گئے اور پھر ذرا پہن کر ہتھیار باندھے مجمع میں تشریف لائے۔ یہ کھلے میدان میں جا کر لڑنے کا عملی اشارہ تھا۔ صحابہ کرام اب بے فکر مند ہوئے اور انہوں نے اپنی رائے سے دستبردار ہوتے ہوئے عرض کیا، آپ پسند فرمائیں تو اندر ہی رہ کر لڑائی کی جائے۔ مگر آپ نے فرمایا، جب نبی ہتھیار پہن لے تو اسے زیب نہیں دیتا کہ لڑے بغیر انہیں اتار دے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب ایک حکمت عملی طے ہو جائے تو اس میں بار بار رد و عمل بدل کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھا کر لشکر مرتب کیا اور سپہر کے وقت شہر کے اندرونی محلوں اور کوچوں سے گزرتے ہوئے شمالی سمت کو روانہ ہوئے، جدھر قریش پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ضروری تھا کہ انہیں چوکنا کیے بغیر مناسب مقام تک پہنچ جاتا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے راستے سے نکلنا چاہتے تھے۔ شہر کے کنارے بنو حارثہ کے محلے میں پہنچ کر آپ نے فرمایا، کوئی ہے جو ہمیں ایسے راستے سے دشمن کے قریب پہنچا دے کہ ہمیں ان کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے۔ اس محلے کے ایک صحابی ابو خمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ اسلامی فوج کو باغات کے اندرونی راستوں سے گزار کر آبادی سے باہر لے گئے۔ منافقوں نے اس موقع پر اپنی اسلام دشمنی کا پورا مظاہرہ کیا۔ لشکر کو ایک منافق مذبح بن قنسی قیزی کے
باغ سے گزرنا پڑا تو اس نے ولولہ شروع کر دیا کہ میں اپنے باغ سے گزرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تاہم موقع ایسا نازک تھا کہ کسی کی حلیہ بازی کو خاتم میں نہ لا کر ریاست کے دفاع کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ چنانچہ مسلمان اس کا احتجاج نظر انداز کر کے وہیں سے گزرے۔ اس نازک ترین وقت میں عبداللہ بن ابی منافق نے جنگ میں شرکت کرنے سے اچانک انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ اس کی رائے شہر میں مسورانہ جنگ کی تھی، اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ جب وہ یہ کہہ کر واپس ہوا کہ ہم کیوں بے فائدہ اپنی جانیں گنوائیں، تو کم و بیش 300 افراد اس کے ساتھ ہی لوٹ گئے۔ یہ اس حقیقت کا کھلا ثبوت تھا کہ مدینہ میں منافقوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ ان غداروں کو روکنے کی کوشش کرنا ایک نئی جنگ مول لینے کے مترادف تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ لشکر کا 1/3 حصہ کم ہو گیا تھا، اب لگ بھگ 700 افراد رہ گئے تھے۔ اگر منافقین شروع سے لشکر کے ساتھ نہ چلتے تو اتنا حوصلہ شکنی نہ ہوتی، مگر اب ان کے اچانک چلے جانے سے اسلامی فوج کو سخت دھچکا پہنچے۔ مگر اللہ کی رحمت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے مثال قائد کی رہنمائی شامل حال تھی، اس لیے مسلمان ہمت نہ ہارے۔ انہوں نے در حقیقت مدینہ کے پہلے کبھی اتنی سنگین صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ جنگ بدر مدینہ سے 70 میل 112 کلومیٹر دور ہوئی تھی، لہذا شہر خطرے کی زد سے دور تھا، مگر اب طبل جنگ مدینہ کے دروازے پر بج رہا تھا۔ عددی لحاظ سے بھی صورتحال غزوہ بدر سے زیادہ نازک تھی۔ تب کفار 3 گنا تھے اور اب 4 گنا سے بھی زیادہ، کیونکہ عبداللہ بن ابی کے جانے کے بعد اسلامی فوج 700 کے لگ بھگ رہ گئی تھی، جبکہ قریش کے 3000 جوان شہر سے صرف 3 میل دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اگر انہیں ڈر نہ ہوتا کہ اندر مسلح مسلمان خاصی تعداد میں ہے تو شاید وہ شہر میں گھسنے سے گریز بھی نہ کرتے، مگر اب ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ پہلے کھلے میدان میں لڑ کر مسلمانوں کی مسلح افرادی طاقت کا صفایا کر دیا جائے۔ لڑائی میں کامیابی کے امکانات بظاہر کم تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، عزیمت، توکل اور شجاعت کی انتہا پر تھے اور دفاع کی ہر ممکنہ تدبیر پر غور کر رہے تھے۔ دوسری طرف قریش مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال کر بے فکری ہو گئے تھے۔ انہوں نے مدینہ سے باہر نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کی بالکل ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ اس طرح انہوں نے کسی موزون میدان جنگ کی تلاش بھی اہم نہیں سمجھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور قریش کے پڑاؤ کو اپنے بائیں ہاتھ پر چھوڑتے ہوئے شہر سے اتنا باہر نکلا ہے کہ کوہ احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ بظاہر یہ ایک خطرناک اقدام بھی تھا، کیونکہ اب قریش تھوڑی مستعدی دکھا کر لشکر اسلام اور مدینہ کے درمیان حائل ہو سکتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے قریش مدینہ میں داخل ہونے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ اس صورتحال میں لشکر اسلام انہیں پشت سے گھیر سکتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عددی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے محسوس کر رہے تھے کہ کسی عام میدان میں جنگ جیتنا مشکل ہے، اس لیے آپ کو ایسے خاص مقام کی تلاش تھی جہاں اپنی قوت کو محفوظ رکھتے ہوئے دشمن پر جارحانہ حملہ کیا جا سکے۔ یہ تب ہی ہو سکتا تھا جب پشت اور دائیں بائیں سے گھیرنے کا خطرہ نہ ہوتا، اور ایسا احد پہاڑ کے دامن ہی میں ممکن تھا۔ یہ مدینہ کا سب سے بلند پہاڑ ہے جو شہر سے 5.25 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ جنوب مشرق سے شمال مشرق کو اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ لمبائی 5 میل مطلب 8 کلومیٹر اور چوڑائی 2 میل 3.25 کلومیٹر تک چلی گئی تھی۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا اثر نو جائزہ لیا۔ عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، برا بن عازب، زید بن ثابت اور ابو سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ صرف 14 سال کے تھے، مگر جہاد کی شوق میں ساتھ ساتھ چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس فرما دیا۔ البتہ رافع بن خزج رضی اللہ تعالیٰ کو جو 15 سال کے تھے اس لیے قبول کر لیا کہ وہ اچھے تیر انداز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیر انداز دستے میں شامل کر فرما دیا۔ اسی طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی جو 15 سال کے تھے قبول فرما لیا، اس لیے کہ انہوں نے
کشتی میں رافع بن خدرج رضی اللہ تعالیٰ کو بچھاڑ کر دکھا دیا تھا۔ ہفتہ 15 شوال 3 ہجری 30 مارچ 625 عیسوی کو علیہ صبح سویرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی اور مورچہ بندی اس طرح مکمل کر لی تھی کہ احد پہاڑ پشت پر تھا اور مدینہ منورہ بائیں ہاتھ پر۔ اس طرح دن کا اجالا پھیلتے ہی لشکر قریش مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کے 2 ماہر جنرل خالد بن ولید دائیں بازو کے اور اکرمہ بن ابو جہل بائیں بازو کے 100 گھڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے۔ خالد کی جنگی مہارت ضرب المثل تھی، جبکہ اکرمہ اپنے باپ ابو جہل کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا۔ ان میں ابو عامر راہب نامی مشہور درویش بھی تھا، جو مدینہ کا باشندہ تھا اور اسلام سے پہلے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے مشہور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پشاور تشریف آوری سے ان کی جعلی روحانیت کا بھرم کھلا تو وہ حسد اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس کا تیش اس وقت اور بڑھ گیا جب اس کے بیٹے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تب ابو عامر اپنے چند چیلوں سمیت مکہ چلا گیا۔ آج وہ انتقام کی آگ بجھانے لشکر قریش میں شامل ہو کر آیا تھا۔ اس لشکر میں جبیر بن محتم کے غلام وحشی بن حرب کو بھی شامل کیا گیا تھا، جسے نیزہ پھینک کر مارنے میں ایسی مہارت تھی کہ کبھی نشانہ چوکتا نہیں تھا اس کا نشانہ۔ جبیر بن مطم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر، جنہوں نے جنگ بدر میں قریش کے سپہ سالار رتبہ کو موت کی گھاٹ اتارا تھا، سخت غصہ تھا۔ جبیر بن مطم نے وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ قریش کی خواتین لشکر کے پیچھے دف بجا بجا کر گیت گا رہی تھی۔ مسلمان سارے کے سارے پیادہ تھے، صرف 2 افراد کے پاس گھوڑے تھے۔ دشمن کی فوج کے 200 گھڑ سوار کھلے میدان میں آسانی سے پیادوں پر حاوی ہو سکتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے کشادہ حصے میں زیادہ آگے جا کر صفیں باندھنے سے اعتراض کیا، تاکہ ضرورت پڑنے پر مسلمان پیچھے ہٹ کر اپنے مسکر میں آ سکیں، جہاں پہاڑی دیوار تقریباً نیم دائرے کی شکل میں کھڑی تھی۔ اس تنگ جگہ پر دشمن کے گھڑ سوار گھوڑوں کو آزادی سے چکر نہیں دے سکتے تھے، جبکہ مسلمان پیادے تیزی سے رخ بدل کر ان کو گھائل کر سکتے تھے۔ اود پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی میں یہ حکمت عملی بھی تھی کہ اس طرح مسلمانوں کا منہ مغرب کی طرف تھا۔ اب دشمن کے سپاہی سامنے سے مشرق رو ہو کر ہی حملہ کر سکتے تھے، اور اس ایسے میں سورج کی شعاعیں ان کی نگاہوں کی چندیا کے انہیں ضرور پریشان کرتی۔ مسلمانوں کی پشت پر اتنی دشوار گزار ڈھلوان تھی کہ اس پر گھوڑا چڑھانا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، شکست کی صورت میں یا پیادہ مسلمان اس ڈھلوان پر چڑھ سکتے تھے اور قریش گھڑ سواروں پر تیر اندازی اور سنگ باری کر کے خود کو بچا سکتے تھے۔ اگر عقب سے کوئی حملہ ممکن تھا تو صرف اسی صورت میں جب قریش کا کوئی دستہ لمبا چکر کاٹ کر عقب میں آتا اور مسلمانوں کے بائیں بازو پر ٹوٹ پڑتا۔ اگرچہ ایسی کارروائی مشکل ضرور تھی مگر ناممکن نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو بروقت بھانپتے ہوئے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ اس وقت میدان جنگ میں لشکر اسلام کے بائیں طرف پہاڑ سے خاصا دور ہٹ کر ایک لمبا چپٹا ٹیلا تھا۔ اس کی پچھلی سمت معمولی ڈھلان تھی جس پر گھڑ سوار چڑھ سکتے تھے، البتہ اگلا حصہ جو میدان کی طرف تھا خاصا اونچا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی کمان میں 50 تیر اندازوں کو ایک دستہ اس ٹیلے پر مقرر کر دیا تھا اور ہدایت دی کہ کسی حالت میں بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ یہ تیر انداز اس ٹیلے سے چاروں طرف دور دور تک دیکھ سکتے تھے، جن کے پیچھے کوہ احد تھا، بائیں ہاتھ پر مدینہ اور سامنے دشمن۔ ان کی موجودگی میں دشمن مسلمانوں پر پیچھے سے حملے کے لیے ٹیلے کا چکر نہیں کاٹ سکتا تھا۔ اگر وہ مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تیر انداز عقب سے انہیں نشانہ بناتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خبر دے کر ان کا تعاقب کرواتے۔ اگر قریشی گھوم کر مسلمانوں کے عقب میں آتے تب بھی تیر اندازوں سے
भिड़े बगैर आगे जाना उनका नामुमकिन था। जंग शुरू होने से पहले कुरैश के सिपहसालार अबू सुफियान ने आखिरी तंबीह के तौर पर अंसार को पैगाम भेजा, तुम हमारे चचाजाद का साथ देना छोड़ दो, हम वापस चले जाएंगे, हमें तुमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अंसार ने इस पैगाम का सख्त जवाब देकर कासद को लौटा दिया। अब दोनों तरफ के लोग अमूमी हमले के लिए तैयार खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी समझा कि ताकतवर दुश्मन पर इब्तिदा में नफ्सियाती दबाव डाला जाए। ऐसा बहादुरी और सरफरोशी के गैर मामूली मुजारे ही से मुमकिन था। इसीलिए जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के जज्बात को उभारते हुए अपनी तलवार राई और फरमाया, इसे कौन लेगा? कई जानसारों ने अपने हाथ बढ़ाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार पीछे कर ली और फरमाया, इसका हक अदा करने की जमानत पर कौन लेगा? अंसार के नामवर शमशेर जन अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला खड़े हुए और पूछा, हक से क्या मुराद है? फरमाया, इसे इतना चलाओ कि खून से रंगीन हो जाए। उन्होंने अर्ज किया, मैं हक अदा करने की जमानत लेता हूं। तलवार लेते ही उन्होंने सर पर सुर्ख पट्टी बांध ली। मैदान में उतरते वक्त ही इनकी आदत थी। ये देखकर सब ने बेख्तियार कहा, अबू दुजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार सौंप कर दोनों सफों के दरमियान अकड़ते हुए घूम रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, अल्लाह को ये चाल सिर्फ ऐसे मौका पर कोई पसंद है। इसके बाद दोनों तरफ से इनफरादी मुकाबले हुए। मुशरिकीन का नामवर पहलवान तला बिन अबी तला ऊंट पर सवार निकला। इधर से जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल नमूदार हुए और उछलकर इसके ऊंट पर चढ़ गए। साथ ही इसे धकेल कर जमीन पर गिरा दिया और तलवार से जबा कर डाला। फिर मकतूल का भाई अबू साद आया और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला के हाथों मारा गया। यह देखकर मकतूल के दो भतीजे मुसाफा और जुलास मैदान में निकले। इधर से आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला कमान संभाल कर खड़े हुए और दोनों को तीरों का निशाना बना दिया। अब दोनों तरफ से नारे बुलंद हुए और दोनों लश्कर बाहम टकरा गए। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमशीर इस तरह चलाई कि परे के परे साफ कर दिए और दुश्मन की सफे उठते हुए इनकी औरतों तक जा पहुंचे। यहां तक कि हिंद बिन्त उतबा इनकी शमशीर की जद में आ गई। उन्होंने औरत होने का लिहाज करते हुए इसे छोड़ दिया। मुहाजिरीन और इंसार ने एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ये शमशीर जनी की जोहर दिखाए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जो मुशरिक आता तलवार का लुकमा बन जाता। अर्थात बिन अब्द शर्जील और सबा बिन अब्दुल अजीज जैसे सूरमा अनन फानन इनके आगे ढेर हो गए। उधर हजरत अली करमल्लाह वजह के वार से मुशरिकीन का अलमबरदार तला बिन उस्मान जख्मी होकर परचम समेत गिर पड़ा। कुरैश के घुड़सवार और प्यादे मुसलमानों की ईमानी ताकत और जोश और जज्बे के सामने न ठहर सके और मैदान छोड़कर भाग निकले। मुसलमान ताक़ब करते हुए इनके खैमा गाह तक पहुंच गए और माले गनीमत जमा करने लगे। मुशरिकीन की औरतें पैंचे चढ़ाए वहां से भाग रही थी। टीले पर तैनात तीर अंदाजों ने यह मंजर देखा तो वो यही समझे कि जंग का फैसला हो गया, इसलिए वो भी माले गनीमत लेने नीचे उतरने लगे। इनके अमीर अब्दुल्ला बिन जुब्बीर रज़ियल्लाहु ताला ने रोकने की कोशिश की और याद दिलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में यहां पहरा देने की ताकीद फरमाई है। मगर जाने वाले ये सोच कर न रुके कि यह हुक्म जंग की हालत में था और अब जंग खत्म हो चुकी है। इस तरह टीले पर फकत 14-15 अफराद बाकी रह गए। मुशरिकीन के घुड़सवार दस्ते के सलार खालिद बिन वलीद ने पसपाई की हालत में भी टीले को खाली होता देख लिया। यह हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और इस कमजोरी से फायदा उठाने में देर न लगाई। उन्होंने जल्द ही खालिद का घोड़ा खालिद बिन वलीद का घुड़सवार दस्ता टीले का चक्कर काटते हुए मुसलमानों के आकब में आन पहुंचा। टीले पर रह जाने वाले बाकी मांदा पहरेदार इन्हें रोकने में कामयाब ना हो सके, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब खालिद बिन वलीद ने माले गनीमत जमा करते हुए बेखबर मुसलमानों पर धावा बोल दिया और बहुत सौ को शहीद कर दिया। उधर से भागते हुए मुशरिकीन भी पलटाए और मुसलमान दोनों तरफ से सख्त नरगी की कैफियत में आने लगे। वैशी ने
موقع پا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھالا پھینکا جو ان کی ناف کے پار ہو گیا۔ ادھر لشکر اسلام کے پرچم بردار مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے۔ پرچم کے زمین بوس ہو جانے سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی مزید مشکل ہو گئی۔ ساتھ ہی یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گیا۔ یہ سن کر مسلمانوں پر بجلی گر پڑی۔ رنج و اضطراب، بد نظمی اور افراتفری کی اس کیفیت میں درجنوں مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سے ادھر ادھر نکل گئے۔ مگر افواہ غلط تھی۔ اس نازک ترین صورتحال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود تھے۔ قریش کے کئی جنگجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے چند صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا تھا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ کے گرد کھڑے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حارث بن اسما اور چند انصاری پیش تھے۔ رسول پاک نے جنگ سے پہلے حفاظتی تدبیر کے طور پر اپنی ذرا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بدلی تھی، لہذا آپ کی پہچان مشکل ہو گئی تھی۔ پھر بھی مشرکین میں سے عتبہ بن ابی وقاص اس طرف آیا اور یکے بعد دیگرے کئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکے، جن سے آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے۔ اتنے میں ابن شہاب اور ابن کما مشرکین کے ایک جتھے کے ساتھ تلواریں کھینچ کر حملہ آور ہوئے۔ موقع پر موجود صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن گئے۔ اس کے باوجود ابن شہاب کے وار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر زخم آ گیا اور ابن کما کی تلوار آپ کے فولادی خود پر پڑی۔ اگرچہ سر مبارک محفوظ رہا مگر خودی کے عینی کڑیاں رخساروں میں کھب گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والوں میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ وہ آپ کی دائیں بائیں تلوار اور تیر چلا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی ان کے خامند زید بن عاصم اور دو بیٹے حبیب اور عبداللہ بھی شیروں کی طرح مشرکین سے لڑ رہے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن کبا سے الجھ گئی۔ اس نے ایسی تلوار ماری کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے سے بوٹی اتر گئی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جواباً اس پر شمشیر کے کئی وار کیے مگر وہ بدبخت 2 زر پہنے ہوئے تھے، اس لیے بچ گیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کو کئی زخم لگے مگر کفار انہیں راستے سے نہ ہٹا سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ اپنی ڈھال انہیں دے دیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ ڈھال لے کر زیادہ پامردی سے لڑنے لگی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ہمیں گھڑ سواروں نے زیادہ نقصان پہنچایا، اگر وہ ہماری طرح پیدل ہوتے تو ہم انہیں مزہ چکھا دیتے۔ جب کوئی گھڑ سوار حملہ کرتا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ ڈھال کے ذریعے بڑی مہارت سے بچاؤ کرتی اور اس کی تلوار کچھ نہ بگاڑ سک پاتی۔ جب وہ واپس موڑتا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کے پاؤں پر وار کرتی۔ گھوڑے اور گھڑ سوار کے گرتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام عمارہ کے بیٹے کو آواز دیتے، عمارہ کے بیٹے اپنی ماں کی مدد کرو۔ دونوں ماں بیٹا مل کر دشمن کے نپٹا دیتے۔ اس دوران ایک حملہ آور نے ان کے بیٹے عبداللہ بن زید کا ہاتھ شدید زخمی کر دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئیں، اپنے تھیلے سے مرم پٹی کا سامان نکالا اور پٹی باندھ کر، جا میرے بچے دشمن سے لڑ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، ام عمارہ کون ہے جو تمہیں جیسی ہمت رکھتا ہو؟ اتنے میں ایک کافر حملے کے لیے دوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام عمارہ یہی ہے تمہارے بچے کو زخمی کرنے والا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پر ایسا وار کیا کہ وہ گر پڑا، پھر بیٹے کے ساتھ مل کر اس کا کام تمام کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تم نے اپنا بدلہ لے لیا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کی۔ مشرکین نے براہ راست حملہ ناکام جاتے دیکھ کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے لپکے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اوندے جھک گئے۔ مشرکین کے تیر ان کی پشت پر پاوست ہو گئے تھے۔ جو مسلمان وہاں سے دور مختلف ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے تھے، انہیں بھی ابھی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا، تاہم انہوں نے کچھ دیر میں اپنے حواس قابو پا لیے تھا
और एक दूसरे को हिम्मत दिलाने लगे। साबत बिन वहादार रजी अल्लाह ताला ने आवाज लगाई, ऐ अंसारियों, आओ मेरी तरफ, मैं हूं साबत बिन वादा। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो क्या अल्लाह ताला तो मौजूद है, तुम अपने दीन को बचाने के लिए लड़ो। कुछ इंसारी इनके गिर्द जमा हुए। उन्होंने कुरैश के घुड़सवार दस्ते का सामना किया, जिसमें खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबी जल और अमरो बिन आस जैसे शमशीरजान शामिल थे। जोरदार झड़प के बाद साबत बिन वादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके तमाम साथी शहीद हो गए। अनस बिन नसर रज़ी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बिखरता देखकर, भाइयों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? आगे बढ़ो, जिस मकसद के लिए हमारे आका ने जान दिया इसी पर जान दे दो। ये कहकर वो कुफार की भीड़ में घुस गए और आखिर दम तक तलवार चलाते थे। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला जख्मी हो चुके थे। वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जरा में मलबूस और असल से लेस एक नईम शहीम काफिर मुसलमानों पर बड़ा भारी पड़ रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, इन्हें बांध बांध कर मारो। इतने में एक नकाबपोश मुसलमान इसके सामने आ गया। दोनों आपस में भिड़ गए। मुसलमानों ने ऐसी तलवार खींच कर मारी जो इसके कंधे से होकर रान तक उतर गई। वो काफिर जरा समेत दो हिस्सों में कट गया। तब इस नकाबपोश ने अपना चेहरा खोलते हुए कब देखा ना, मैं हूं अबू दज्जाना। हज़रत अली करमल्लाह वजह मुसलमानों की लाशों को देखते फिरते रहे थे। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिए तो सोचने लगी, ये मुमकिन नहीं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान छोड़ जाएं, मगर वो शोधा में भी नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमारी लश्कर से नाराज होकर इन्हें आसमान पर उठा लिया। अब यही करना चाहिए कि दुश्मनों से लड़ते हुए जान दे दूं। ये सोचकर उन्होंने तलवार की नयाम तोड़ दी और शमशीर बखफ होकर मुशरकीन पर झपट पड़े। यह हमला इतना जोरदार था कि कफार दूर दूर तक हट गए। तब हजरत अली करमल्लाह वजह ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नरगे में है। इतने में मुशरकीन एक जत्थे ने हमला किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार कर अली, इन्हें रोको। हजरत अली करमल्लाह वजह दुश्मन पर झपट पड़े। नहायत जोर शोर से तलवार चलाकर इन्हें पसपा कर दे। इतने में एक दूसरा ग्रुप हमलावर हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत अली करमल्लाह वजह को वजह दे हुक्म दिया। उन्होंने एक बार फिर इन्हें मारक भगाया। तो दोस्तों, यहीं पे रुकते हैं। इसका अगला हिस्सा हम इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।